السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع ونسأل الله به صلاح الأحوال. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari segala hal. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai obat dari segala penyakit. وأنتم في هذا البيت المبارك يفتح لكم ليتنور المنزل بذكر الله. Dan kalian di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini akan muncul, akan keluar cahaya-cahaya, akan bercahaya, keluar cahaya, bersinar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. نشكر صاحب المنزل على مساهمته في نشر العلم والمعرفة بفتح بيته لهذا المجلس المبارك. Dan saya bersyukur, saya mengucapkan terima kasih kepada sahibul manzil yang punya rumah, sahibul bait, ini Bapak Alfian. Terima kasih telah membuka majlis ya, untuk menyebarkan ilmu dan lain-lainnya. ونشكر صاحب المجلس الحبيب على خدمته للعلم بحضوره في هذا المجلس المبارك. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih telah berkhidmat untuk membuat majlis ilmu ini. وأنتم تقرؤون كتاب شيخي الحبيب محمد بن علوي المالكي، هذا شيخي وحبيبي وأستاذي. Dan alhamdulillah yang kita baca kitab ini merupakan kitab karangan guru beliau. Ini Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, merupakan guru beliau. الحبيب الدكتور محمد بن علوي المالكي هو أستاذي، وقد جلست معه عندما جاء إلى الأردن للعلاج، وكانت جلسات معه مباركة مع المحدث حسن بن علي السقاف في الأردن، أياما طيبة مباركة. التقيت بالسيد محمد المالكي عندما جاء للعلاج في الأردن مع شيخنا حسن بن علي السقاف محدث. Alhamdulillah beliau bertemu dengan Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, anaknya Sayyid Alwi, ketika beliau pulang dari Urdun, ketika beliau bersama Habib Ali bin Hasan Asgab. فقراءة كتب الحديث تتنور بها القلوب إن شاء الله. Membaca kitab hadis, insya Allah hati kita akan bersinar, bercahaya. ومن قرأ راتب الإمام الحداد حفظه الله في تلك الليلة. Dan siapa orang yang membaca Ratibul Haddad, insya Allah di malam tersebut akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. جاء صحابي إلى رسول الله فقال لدغتني عقربة البارحة. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengatakan, aku telah digigit oleh kalajengking, ya, disengat kalajengking. فقال له الرسول لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق العقرب لا يستطيع أن يلدغك أبدا. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat tersebut, kalau seandainya engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalajengking tersebut tidak akan bisa melukaimu. فنحن نقرأ في الراتب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا ليس دعاء كتبه الإمام عبد الله الحداد، بل هذا دعاء نبوي محمدي مصطفوي. Dan kita membaca di dalam kitab Ratibul Haddad itu pembacaan ada kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan doa ini bukan karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, akan tetapi doanya para nabi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التعلق بأسرار وبأذكار رسول الله. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa ta'aluk, ikatan untuk selalu membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
لابد أن يكون لك نية صالحة في حضور المجالس. Dan yang terpenting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita yaitu memasang niat yang baik ketika menghadiri majelis-majelis ilmu. لا تحضر لأن هذا هو جارك فتحضر عنده. Dan jangan hadir karena cuma karena kebetulan majelis tersebut berada di samping rumah kita baru hadir. Kalau jauh tidak hadir. لا تحضر من أجل أن تأكل في نهاية المجلس. Dan naudzubillah jangan juga hadir karena pengen mendapatkan makanan dalam majelis. احضر من أجل أن يتنور قلبك. Hadirlah dengan niat agar ini dibukakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. احضر من أجل تتعلم المعرفة. Dan hadirlah juga untuk mencari pengetahuan. احضر لكي تزداد علما. Dan hadir niatkan juga agar bertambah ilmu kita. لأن الله قال وقل رب زدني علما. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. والبيت الذي فيه ذكر لله تعالى يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Rumah yang disebutkan di situ nama Allah Subhanahu wa taala يرى الملائكة تشاهده. Rumah yang mana disebutkan zikir Allah Subhanahu wa taala, rumah tersebut akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penghuni langit. لكن البيت الذي فيه انترنت وفيه جيم وفيه تيدور وفيه كوين لا يتراءى إلا بيتا مظلما. Dan apabila rumah tersebut diisi dengan internet, main game, tidur, kawin, هذا بيت ليس فيه نور. ليس فيه نور. Rumah yang seperti itu yang diisi dengan internet, dengan game dan lainnya, rumah tersebut tidak akan memiliki cahaya. Qala ta'ala wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Idza Allah azza wa jalla la yu'tika an-nur, min ayna satati anta bin-nur? Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada seseorang, kepada tempat, maka bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya tersebut? Karena cahaya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La budda lil muslim an yahris kaifa yunawwir qalbah. Sudah seharusnya bagi seorang muslim harus semangat mencari agar hatinya diterangi Allah Subhanahu wa taala. Kaifa taftah aqlak. Bagaimana engkau membuka pikiranmu? Kaifa tazdadu ilman. Bagaimana engkau menambahkan ilmumu? Kaifa kulla yawmin taqtaribu min Rasulillah. Dan bagaimana setiap hari engkau mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Kulla yawm yakunu indaka nasib akthar min al-hasanat. Setiap hari hendaklah engkau memiliki bagian dalam berbuat baik yang banyak. Hadha amrun laysa mustahilan aw sa'ban. Dan ini bukan perkara yang mustahil dan bukan perkara yang susah juga. Yahtaju faqat minka al-himma. Hanya dibutuhkan semangat yang kuat. أنت الآن قل أنا لن أصلي الفجر إلا في جماعة. ستصلي في جماعة. Niatkan dari sekarang, saya tidak akan sholat fajar kecuali berjamaah. Maka engkau akan sholat fajar secara berjamaah. قل لن أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا في جماعة. ستصلي في جماعة. Kemudian engkau niatkan juga sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya kecuali berjamaah. Maka engkau akan sholat secara berjamaah. أعزم بقلبك الآن بعد الفجر لابد أن تقرأ جزء قرآن لا تنام أبدا. Kemudian niatkan juga di dalam hati, setelah fajar saya membaca Al-Quran. عمي أخو أبي مات وعمره 94 سنة. عمي Paman beliau, saudara dari abah beliau, meninggal ketika umur 94. Umurnya 64 tahun. وكان يرى بعينه الحمد لله. مات وهو يرى لا يفقد بصره. Beliau meninggal matanya terbuka. لأنه كل يوم بعد الفجر لابد أن يقرأ وردا من القرآن
فحفظ الله عينه. Dan beliau karena maksudnya beliau tadi bilang sebelum meninggal pamannya matanya terjaga. Matanya ini tetap bagus, ya, pandangannya masih bagus. Karena beliau setiap pelajar itu merutinkan membaca Al-Quran sehingga Allah Subhanahu Wa Taala jaga mata beliau. Antum a'yunakum tanzuruna biha. Dan mata kita ini gunakan buat apa? Hal tanzur fil Quran kathiran? Apakah kita banyak membaca Al-Quran, melihat Al-Quran? Am tanzur fil jawal kathiran? Ataukah kita banyak melihat ke HP? Am tanzur fil perempuan kathiran? Atau banyak melihat ke perempuan yang bukan mahram? Wow. Aina makhafatullah? Di mana letak rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lau kunta takhafullah lama nadarta ila al-haram? Kalau seandainya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang haram. Idza kana al-mar'a jamilah kawin, tidak masalah. Apabila perempuan tersebut cantik, kawin tidak masalah. 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri. Paham? Siap. 4 istri siap. Oh. 2 istri. Oh. Yakhaf. Takut kata beliau. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam indahu berapa istri? Rasul SAW beliau bertanya berapa istri Nabi Muhammad SAW? 1 istri saja. 1 istri saja. Sayyidatuna Khadijah bint Khuwailid makathat ma'a Rasulullah 25 sana. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid itu bersama Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Lam yatazawwaj ba'da wafatiha abadan. Dan tidak menikah setelah wafatnya. حوالي سنتين لم يتزوج امرأة أخرى لأنه يحب خديجة حبا جما. Selama 2 tahun beliau tidak menikah dengan perempuan yang lain setelah wafatnya Siti Khadijah karena beliau sangat mencintai Siti Khadijah. هل تحب زوجتك كثيرا؟ Apakah kalian mencintai istri kalian? هل تذكرون الله كثيرا؟ Apakah kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? هناك سنن نبوية كثيرة ينبغي للرجل أن يعملها مع زوجته الناس اليوم لا يعملون بها. Dan banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus dilakukan, yang kita kerjakan bersama istri kita. يسن للرجل أن يغتسل مع زوجته. Disunahkan seorang suami mandi bersama istrinya. هكذا كان الرسول يغتسل مع زوجاته. Begitulah Rasulullah SAW mandi bersama istrinya. ستفرح زوجتك كثيرا. Dan istri kalian akan senang. احيي سنة رسول الله. احيي السنة افعل هكذا. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. يعجبك هذا؟ Heran kalian dengan hal seperti ini. Subhanallah, idza dzukira an-nisaa al-kull yafrah. Subhanallah kata beliau, kalau disebutkan perempuan semuanya senang. Lakin idza dzakarna al-ilm al-kull yuridu an yanam. Tapi kalau sudah bahas tentang ilmu semuanya tidur. Limadza la tuhibbuna al-ilm? Kenapa kalian tidak cinta dengan ilmu? Al-ilmu yarfa'u al-insan. Padahal ilmu mengangkat derajat seseorang. Al-ilmu yaj'alu al-insan mutamayyizan. Dan ilmu menjadikan seseorang itu menjadi beda daripada yang lain. Al-ilmu yaj'alu al-insan qawiyan. Ilmu menjadikan seseorang menjadi kuat. Al-ilm yaj'alu al-insan ghaniyan. Dan ilmu menjadikan seseorang menjadi orang yang ghani, yang kaya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Fala yuqimu al-'adla fil ardi illa ahlul ilm. Syahidallahu, dia mengutip ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahlul ilmu juga bersaksi.
قال الإمام علي بن أبي طالب لا فخر إلا لأهل العلم. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi pemilik bagi ahli ilmu. من منكم يفتخر أن ولده جاهل؟ Siapa dari kalian yang berbangga bahwasanya anaknya bodoh? كلكم تفتخرون إذا كان ابنك يحفظ القرآن. Dan kita semua pasti bangga ketika anak kita hafal Al-Quran. إذا كان تخرج من الجامعة. Apabila anak kita lulus dari kuliahan. إذا كان عنده معارف. Apabila memiliki pengetahuan. من منكم يريد أن يكون ابنه غبيا جاهلا؟ Siapa dari kalian ingin anaknya tersebut menjadi anak yang bodoh? من منكم يريد ابنه فاسقا وعاصيا؟ Siapa yang ingin menjadi anaknya tersebut fasik, orang yang banyak melakukan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? إذا لم يتعلم نخشى عليه من المعصية. Dan apabila ia tidak belajar maka نخاف عليه أن يكون عاصيا. Apabila ia tidak belajar maka ditakutkan anak tersebut akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن العلم سيجعله يعرف الحلال والحرام والصواب والخطأ. Karena dengan ilmu kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang betul dan mana yang salah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المنزل وفي الدروس التي تعقد فيه. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rumah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحاضرين للحضور المبكر والاستفادة. Dan beliau juga meminta kepada hadirin agar hadir lebih cepat ketika menghadiri majelis ilmu. لا بد للمسلم أن تكون له نية صالحة في حضوره دائما. Dan wajib bagi seorang muslim, diharuskan bagi seorang muslim harus ada niat yang shadiq, ya, niat yang benar ketika menuntut ilmu. نية العلم تغير بها الحياة. Niat yang baik, niat ilmu menuntut ilmu tughayyiru, merubah kehidupan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المنزل وفي صاحب المنزل وفي صاحب المجلس وفي جميع الحاضرين والحاضرات وفي أولادنا وفي بناتنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن جئنا من اليمن، عندنا في تريم معهد دار الحديث. Kami datang dari kota Yaman. Beliau mengatakan beliau datang dari kota Yaman dan beliau memiliki pesantren, nama pesantrennya Darul Hadis. نريد أن يعرف الناس الحديث الصحيح من الحديث الكذب. Kami mengajarkan kepada murid-murid kami, kepada semua agar mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang hadis palsu. إن شاء الله 2 tahun يتخرج الطالب من دار الحديث. Insya Allah dalam 2 tahun akan keluar lulus dari Darul Hadis. إذا كان الطالب يعرف اللغة العربية. Tapi dengan syarat murid tersebut sudah bisa berbahasa Arab. إذا كان لا يعرف 6 أشهر يتعلم اللغة العربية بإذن الله. Apabila dia tidak bisa berbahasa Arab maka proses 6 bulan untuk belajar bahasa Arab dulu. من منكم يريد يذهب إلى معهد دار الحديث؟ Siapa dari kalian yang ingin belajar di Darul Hadis, ma'had beliau? إن كنت لا تستطيع أن ترسل ابنك فأرسل ابن الجيران أو طالب علم يستطيع يريد أن يتعلم ولكنه لا يستطيع لفقره أو لقلة ما بيده. Kalau seandainya kita tidak bisa memberangkatkan anak kita ke pondok beliau, ya, atau yang lainnya kita berangkatkan ke jiran kita, tetangga kita, mungkin mereka pengen belajar tapi tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. Seorang muslim dengan muslim yang bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يجعلنا من العلماء العاملين. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan Allah Subhanahu wa taala futuhul arifin, kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana
ونور قلوبنا وبارك في المنزل وفي صاحب المنزل وفي صاحب المجلس وفي جميع الحاضرين من الحبايب ومن المشايخ ومن القروء وجميع الحاضرين وجميع الحاضرات. اجعلنا وإياهم، اجعل قلوبنا وإياهم مفتوحة لسماع الموعظة، اجعلنا وإياهم موفقين للخير. اغفر لآبائنا، اغفر لأمهاتنا، بارك في زوجاتنا، بارك في أولادنا، بارك في بناتنا، بارك في طلابنا، بارك في طالباتنا. ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والنية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Jadi nasihat dari beliau, ya mungkin karena waktu beliau juga mepet, jadi tidak bisa lama-lama. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ya, bertambah ilmu kita, bertambah kita semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol ya, kalau yang pengen ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Baik tentang ma'ad beliau atau tentang ilmu silakan. Nah, mumpung ada beliau, tanya apa aja urusan yang sulit kah, yang gampang kah, yang apa saja dah. Topik apa saja. Ya pakai bahasa Indonesia maksudnya, jangan bahasa Arab, malah nggak ngerti kalau bahasa Arab kita ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Bi. Nahnu nas'alukum ya Bi amalan. Ya, amalan muyassaran. Na'malu kulla yaumin walau qalil. Nahnu minta nahnu nas'alukum al-jazaa. Walau amalan qalil. Tabarukan bikum bil jazaa amalan yasiran kulla yaumin insyaallah. Alhamdulillah, ana ولدت في تريم وكبرت في تريم وأخذت طريقة السادة بني علوي من أبي وأمي وأساتذتي. Alhamdulillah beliau ini lahir dan tumbuh di Tarim, dan beliau memiliki zikir atau wirid yang merupakan amalan keluarga. السادة بنو علوي في حضرموت وفي العالم تميزوا عن غيرهم بأنهم يهتمون بالعمل بالعلم. Ahlul Bait As-Sadah itu memang berbeda dengan yang lain. Kalau Sadat itu mereka istimewa karena punya dua amal, yaitu zikir, wirid dan ilmu. فأنا أوصيكم أيها الحاضرون جميعا بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها بالجماعة. Jadi amalan pertama kata beliau, beliau wasiatkan kepada kita semua di sini, laksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. لا تصلي مفردا أبدا. إذا لم تستطع أن تخرج إلى المسجد صلي مع ولدك، مع زوجتك، مع أي شخص، أو تذهب إلى صديقك أو تدعو صديقك ليصلي معك. Jangan sekali-kali
kepikiran kita untuk sholat sendiri, harus sholat berjamaah. Kalau tidak bisa datang ke masjid karena hujan misalnya, ajak anak istri kita. Kalaupun tidak bisa, cari orang untuk sholat berjamaah. حافظ على صلاة الجماعة فإنها فرصة تعدل 27 درجة، وكيف أنت تصلي لوحدك؟ لا تضيع هذه الحسنات الكبيرة. Jadi betul-betul kita menjaga ini sholat berjamaah, karena ini kesempatan bagi kita. Sholat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 27 derajat. Jadi jangan sampai kita kehilangan ini keutamaan. اجعل لنفسك وردا من القرآن، إن شئت جزء إن شئت 3، كانت همتك طيبة 5 أجزاء كل يوم، لا تتركه أبدا. Yang kedua, kata beliau, setiap hari harus ada tuh kita melihat, harus ngaji maksudnya. Nah, kalau yang sudah bisa ngaji, kalau belum bisa ngaji, belajar ngaji. Harus punya wirid amalan berupa Quran. Mungkin setengah, seberapa juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Yang penting dalam satu hari jangan pernah kita tidak baca Quran. المهم إذا اخترت جزئين أو 3 أو جزءا لا تتركه في كل يوم. Yang penting kalau kita sudah milih nih, saya mau ngaji 1 juz, 2 juz atau 3 juz, setelah itu jangan lagi pernah kita tinggalkan itu. لا تقرأ اليوم 3 أجزاء ثم 5 أيام لا تقرأ شيئا من القرآن، هذه مشكلة. Jangan kita sekarang baca 3 juz, tidak ngaji lagi, baru 5 hari lagi baru ngaji itu. Jangan pernah lakukan seperti itu. ثم اجعل في كل يوم عملا من الأذكار. الرسول يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما جاء. سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. Subhanallahil azim bihamdihi 100 kali hari. Subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali setiap hari itu dibaca, karena kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ini zikir, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain di hari kiamat. هذه تحتاج منك 5 دقائق فقط. Ini butuh 5 menit saja. لكن الشيطان ينسيك إياها. Tapi setan yang bikin kita berat melakukannya. أنت انظر إلى الوقت المناسب، صباحا ظهرا عصرا ليلا، ثم إذا نسيتها يوما اقضيها في اليوم الثاني، هات 200 حتى لا تتركها أبدا. Kita pilih waktu yang paling cocok untuk kita nih, waktu yang senggang kapan. Nah, kemudian kita tentukan, kalau misalnya kita alfa bolong misalnya, kita ganti. Yang 100 karena kita zikir hari ini, besok kita jadikan 200 sebagai ganti dari yang hari ini kita lupa. ولا بد لك في كل يوم من الاستغفار 100 مرة. أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة، هذه تحتاج 4 دقائق فقط. Terus berikutnya kata beliau, baca istighfar 100 kali astagfirullahaladzim. Ini butuh berapa? 4 menit 5 menit saja. كذلك عند الظهر، قبل الظهر أو بعد الظهر، قل لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فإن هذه سببا للرزق. تريد دويد، تريد فلوس، قل لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. Ya. Setelah zuhur atau sebelum zuhur ada amalan bagus nih. Baca la ilaha illallah 100 kali. Ini penarik rezeki. Kalau ingin sugih, kalau ingin kaya, baca amalan tadi sebelum atau setelah zuhur. إن كان قبل الظهر أو بعد الظهر فلا بأس بذلك. Kalau mau baca setelah zuhur atau sebelum zuhur tak ada masalah. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابد قبل النوم تصلي على الرسول 300 مرة. نعم. Kalau salawat atas Rasulullah, ini kata beliau wajib kita sebelum tidur 300 kali.
وتنام على محبة رسول الله وترى رسول الله في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. Dan insyaallah kita tanamkan rasa mahabbah kepada Rasulullah sebelum tidur nih. Insyaallah kita dapat melihat Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. لأن الرسول يقول أقربكم مني مكانا أكثركم علي صلاة. Karena Rasulullah sudah bersabda, sudah ngasih tahu kita bahwa orang yang paling dekat dengan Rasul nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. بعض الناس يقولون إذا أوينا إلى الفراش لا يأتي النوم. قل أريد أن أصلي على النبي 1000 مرة ستنام لن تكملها. Sebagian orang kalau tidur bangun tidur إذا أراد أن ينام يعني ما في نوم. Nah, ada orang kalau mau tidur dia susah tidur, ya, tapi tidak tahu mau ngapain. Tidak usah risau, banyakin aja sholawat. لأنك لا تنام لأنك تفكر في الدنيا، تفكر في مشاكل، تفكر في فلوس، تفكر في نساء. اترك هذا، اشتغل بالصلاة على رسول الله ستنام فورا. Nah, ini obat untuk orang yang amnesia kayaknya. Orang yang susah tidur, itu kata beliau biasanya faktornya adalah kita nih mikirin dunia. Nah, itu penyebab orang susah tidur. Maka tinggalkan itu perkara-perkara dunia, banyakin sholawat, insyaallah tidur nyenyak kita. هذه أعمال سهلة وبسيطة. Ini amalan gampang dan mudah. أهم شيء لا تعمل معصية. Tapi yang paling penting nih, jangan bermaksiat kepada Allah. إياك من أخذ مال الناس أو الكلام على الناس. Hati-hati, jangan sampai kita mengambil harta orang lain atau menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. إياك من النظر الحرام. Hati-hati, jangan sampai kita punya mata melihat yang diharamkan. لا تجعل في قلبك حسدا على أحد. Jangan pernah ada di hati kita rasa dengki kepada siapapun. تنام إن شاء الله سعيدا وتقوم سعيدا وتموت سعيدا إن شاء الله. Insyaallah kita akan tidur dengan tenang, bangun dengan tenang, dan insyaallah nanti pun kita akan meninggal dengan tenang. ورد الإمام الحداد في الصباح وراتب الإمام الحداد بالليل، هذا لا تتركه أيضا. Ya, wirid Imam Haddad itu pun jangan ditinggalkan, baca sebelum tidur. هذه أذكار سهلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر العمل بها لكل المسلمين. Nah, ini amal gampang sekali, tapi manfaatnya insyaallah akan memudahkan semua perkara kita. الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر يقول لا إله إلا الله 12,000 مرة كل يوم. ورده 12,000 من لا إله إلا الله. 1000. Masyaallah. Isna asyar alaf berarti 12.000 setiap hari wiridnya la ilaha illallah. Salah satu habaib ya. ولا إله إلا الله مثلها 12,000 مرة من الصلاة على الرسول. Pun begitu juga 12.000 beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا قلنا لك هذا أنت لا تعمل أبدا. Tapi kalau kita niru beliau mungkin kita tidak melakukan, udah kerja kita. لن تحضر المجلس بعد هذا. Habis kita ngamalkan ini mungkin kita tidak bisa datang ke majelis, kecapean. لهذا نحن ضعفاء نعمل قليلا قليلا فقط. Nah, karena kita nih lemah ya, tidak bisa langsung sekaligus, maka kita cicil sedikit. لكن لابد أن نغرس في قلوبنا محبة الصالحين. Tapi yang penting pula kita harus selalu tanamkan dan tumbuhkan dalam hati kita cinta kepada orang-orang saleh. محبة أهل بيت رسول الله. Cinta kepada ahlul bait Rasulullah. محبة الأولياء. Cinta kepada para wali Allah. محبة الذاكرين الله. Cinta kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. لأن مجالسة هؤلاء تجعلني أنا أيضا أذكر الله عز وجل. Karena berkumpul dengan orang-orang tadi itu menarik kita pun ikut berzikir kepada Allah. إذا كنت تجلس مع شخص
يدخن بعد أسبوع أنت تدخن مثله. Tapi kalau kita duduk kumpul sama orang yang merokok, mungkin subuh juga kita ikut merokok. وإذا أنت تجلس مع رجل غني بعد أسبوع تصبح غنيا مثله. Tapi bisa mungkin dah ya kalau kita duduk sama orang kaya besok langsung kita jadi kaya nih. أو جميل هذا. لكن اجلس مع الصالحين من أجل أن يقول لك كيف صلاتك، كيف ذكرك، كيف قلبك، لماذا تعصي الله. Nah, tapi kalau kita duduk dengan orang-orang soleh itu, kita jadi ingat bagaimana sholat kita, bagaimana zikir kita, bagaimana kita kok bisa bermaksiat kepada Allah sementara mereka tidak. الصحابة يحرصون على الجلوس مع الرسول لأنهم يشعرون بالأمان معه. Para sahabat mereka betul-betul serius ingin duduk lama-lama dengan Nabi. وعليك أن تحرص على الجلوس مع الصالحين حتى يتنور قلبك بمحبة الصالحين. Dan kita tak mungkin bisa duduk dengan Nabi, maka kita serius betul-betul menjaga agar bisa duduk dengan orang-orang soleh. Insyaallah hati kita pun akan tumbuh kecintaan. أنتم تسمعون بالحبيب صالح الحامد صاحب تنقل. Pernah dengar enggak Habib Soleh Tanggul? هذا الحبيب صالح جاء من حضرموت خادما عند الحبيب سقاف. Habib Abu Bakar Saqaf. Habib Soleh Tanggul itu dari Yaman. Beliau khodim pelayan Habib Abu Bakar Abdurrahman Segaf. Habib Segaf. في نهاية عمر الحبيب Saqaf أعطى للحبيب صالح تنقل دعوات فأصبح الحبيب صالح وليا كبيرا ومشهورا. Nah, sebelum Habib Segaf meninggal, Habib Soleh Tanggul tadi diberi beberapa doa dan berkat itu Habib Soleh menjadi wali besar. هكذا بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر. Nah, begitu pula kalau kita duduk dengan sir, nanti kita pun dapat sirnya. إذا تعلق قلبك بالأخيار تصبح خيرا. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita pun akan ketularan baiknya. وإذا تعلق قلبك بالنساء ماذا ستصبح؟ Tapi kalau hati kita terpaut dengan perempuan, mau jadi apa kita? نسأل الله أن يحفظنا من النساء. Kita berlindung diri agar dijauhkan dari wanita. من يحب النساء يتزوج ليس حراما. Nah, tapi kalau kita suka sama perempuan, ya tinggal nikah saja, tidak haram menikah. إذا كان زوجة لا يكفيه دواء استري tidak masalah. Kalau satu istri kurang, tambah lagi, tak masalah. لكن لا يجوز رجل متزوج وينظر واو هذا لا يجوز أبدا. Ya, kenapa kalau satu istri tidak cukup nambah lagi 2 istri? Karena jangan sampai orang yang sudah punya istri ini masih lirik-lirik, masih suka cewek yang bukan mahramnya. Jangan pernah. تعرفون من أجمل زوجات الرسول؟ Tahu enggak siapa istri Rasul yang paling cantik? من هي؟ Siapa? عائشة ليست جميلة. Sayyidah Aisyah enggak cantik. سيدتنا خديجة جميلة لكن هناك من هو أجمل منها. Sayyidah Khadijah cantik tapi ada yang lebih cantik lagi. عمرة بنت الجون. عمرة بنت الجون عندما جاءت إلى باب الرسول رأتها عائشة وحفصة قلنا لها يا امرأة اهربي لأن الرسول إذا رآها سيتعجبه ويتزوجها فتزوجها رسول الله. Amrah binti John itu orang yang paling cantik tuh. Kalau ini Amrah binti John tadi masuk pintunya Sayyidah Aisyah langsung diusir. Karena kalau Nabi lihat langsung Nabi itu mau menikahi beliau. Menikah itu artinya menjima. لهذا الرسول لهذا عائشة في صحيح البخاري قالت أن عمرة هذه علمت أن تقول إذا دخل عليها الرسول أعوذ بالله منك فتركها رسول الله. هذه حيلة عائشة وزوجة الرسول في صحيح البخاري هذا الحديث. Ya, tapi ini perempuan kan Nabi melihat nih cantik betul. Akhirnya Nabi melamar beliau. Tapi ditolak.
Kata ini perempuan, "A'udzubillahi minka, aku berlindung diri dari engkau." Kan Nabi ngomong begitu. Akhirnya tak jadi dikawin itu. Hilatun nisa, kaidun nisa, kaidun azim. Tipu daya wanita itu tipu daya yang dahsyat sekali. احذر من كيد النساء، المرأة خطيرة. Hati-hati dengan muslihat dan tipu daya wanita. Wanita itu luar biasa. فالرسول يحب الجمال. Rasul pun senang dengan yang ليس عيبا أن تتزوج امرأة جميلة جميلة جميلة. tidak aib, bukan perkara yang keliru kalau kita menikahi wanita yang cantik itu. Tidak salah. لكي لا تنظر إلى النساء الأخريات. Nah, agar supaya kita punya mata tuh lagi jelalatan lihat orang lain karena kita sudah cantik. جاء في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال. Dalam Sahih Muslim ada hadis, Allah itu indah dan senang kepada sesuatu yang indah. من منكم لا يحب الثوب الجميل؟ Siapa di antara kita yang tidak suka baju yang bagus? من منكم لا يحب الطعام الجميل؟ Siapa di antara kita yang tak suka makanan yang enak? من منكم لا يحب الجوال الجميل؟ Siapa di antara kita yang tak senang punya HP yang bagus? من منكم لا يحب الزوجة الجميلة؟ Siapa pula di antara kita nih yang tak suka punya istri yang cantik? قال الشاعر خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. خلقت الجمال لنا فتنة. Ini kata syair, engkau menciptakan keindahan dan kau diciptakan keindahan itu sebagai fitnah. وقلت لنا يا عباد اتقون. Dan kau berkata, wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. وأنت يا الله جميل تحب الجمال. Dan engkau ya Allah, engkau indah, suka kepada yang indah. فكيف عبادك لا يعشقون. فكيف نحن لا نعشق. Bagaimana kita sebagai hambanya tidak rindu kepada Allah? فهمتم؟ الجمال ليس عيبا ولكن الحرام هو العيب. Kita suka yang bagus itu bukan aib. Yang aib itu kita suka ke perkara yang haram. تفضلوا سؤال آخر. Nah, ada pertanyaan lain? Oh, Bang Saludin, mana? Adakah? Ada. Tafadhal. Ustaz, bagaimana caranya agar kita beribadah ini selalu istiqomah, tidak nyambung putus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita beribadah agar hati kita ini selalu hadir, agar tidak sia-sia kita bisa menikmati gitu apa yang kita lakukan, beribadah dan beramal ini bagaimana cara menghadirkan hati. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal awal, kaifa nahnu nastaqim fil ibadah bidunil futur. Ibadah. ثانيا كيف نحن نتلذذ بالعبادة. نستقيم في العبادة أن نتذكر بأننا سنموت، إذا لم نعبد الله سنموت. Kita akan bisa istiqamah kalau kita ada keyakinan bahwa kita ini akan mati. ذكر الموت يقصر الأمل ويجعلنا أكثر عبادة واجتهادا. Kita ingat mati itu akan memangkas atau menghilangkan angan-angan yang ingin begini, ingin begitu, dan itu akan semangat dalam beribadah. النبي قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذا أكثرنا من ذكر الموت نكثر من العبادة، نكثر من الذكر، لا نؤمل في الدنيا كثيرا، سنبني، سنتزوج، سنسافر، سنعمل.
هذا يجعل الأمل كبيرا والأمل كبيرا والعمل قليلا. Ya. Nabi kita bersabda yang artinya perbanyaklah engkau mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian yang banyak itu kita akan banyak beramal, melakukan ibadah-ibadah, dan insya Allah kita tidak akan banyak berangan-angan ingin bangun ini, ingin bangun itu, ingin pergi ke sana, ingin pergi ke situ. Angan-angan saja, sedikit amal, banyak angan-angan. Tapi kalau ingat mati kita banyak amal, sedikit angan. أما التلذذ في العبادة أن تعرف أنك عبدا لله تعبد مولاك. Kalau kita ingin menikmati, ingin enak tuh beribadah, tidak terasa sia-sia, maka ketika kita harus yakin, tanamkan dalam hati bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن تعرف معاني الكلمات التي تدعو الله بها. Dan disarankan kita tuh harus tahu kalau berdoa ini maknanya apa, maksudnya apa. أنت تقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ما معناها؟ إذا عرفت معناها ستكررها وفمك فيه مدو عسل. Kalau kita sholat kan kita baca doa tuh Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Tapi apa artinya? Kita kadang tidak tahu. Kalau kita tahu itu artinya Masya Allah, kita akan mengulang terus ini doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan seolah-olah di lisan kita ini ada madu manis. هناك رجل في تريم إذا أراد أن يدخل إلى قضاء الحاجة يضع حجرا في فمه. لماذا؟ لأن لسانه يذكر الله، لا يستطيع أن يقف، يخاف أن يقول أن يقرأ القرآن أو يستغفر في حمام، يضع الحجر لكي لا يتكلم لا إله إلا الله. هذا جهد نفسه جدا. Ada di Yaman itu, Masya Allah, kalau masuk kamar mandi itu beliau taruh batu di mulutnya. Kenapa? Karena kalau tidak ditaruh batu itu mulut, itu tulisan tidak berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khawatir beliau masuk WC sambil berzikir, sambil ngaji, sambil baca salawat. Akhirnya kalau masuk WC tutup pakai batu. Masya Allah, lihat tuh mujahadahnya luar biasa. أحد الصالحين تقول زوجته وهو نائم أسمعه يقرأ قرآن. أحد الصالحين زوجته تخبر وهو ينام يقرأ قرآن لأن قلبه معلق بالقرآن. Orang-orang soleh itu kadang istrinya cerita, ini suamiku tuh kalau tidur ngigaunya ngigau Quran. كيف نحن مع القرآن؟ Terus bagaimana kita dengan Al-Quran? بعض الناس إذا مسك المصحف ينعس فورا ينام. Kalau kita tuh kalau pegang mushaf sebentar aja sudah tidur. حتى الطلاب في معهد وفي مدرسة إذا يمسك الكتاب في الدرس ينعس. Santri beliau juga kalau pas sudah pegang kitab langsung tidur. بعض الناس إذا صعد خطيب المنبر خطيب الجمعة المنبر هو ينام أيضا. Bahkan kita kalau ada khotib di mimbar kita tidur tuh menikmati. لكن هل رأيت المسلم ينعس وهو يأكل؟ Tapi ada enggak kita pernah melihat ada orang ngantuk makan tuh sambil ngantuk? هل تنعس إذا كنت عند زوجتك لقضاء الحاجة؟ Ada enggak kalau pas kita lagi hubungan sama istri kita sambil ngantuk? هل تنعس إذا وضعوا لك الطعام؟ هل تنعس إذا وضعوا لك الطعام؟ Ngantuk enggak kita kalau pas kita dikasih hidangan makanan? إذا رجل أعطاك مليون تجلس تحسب فلوس هل هناك نعاس؟ Kalau ada orang ngasih kita uang jutaan, nih kamu kasih ngantuk kan? أين يذهب النعاس؟ Mana ada ngantuk. هذه اللذة تأتي بالمجاهدة. Nah, yang seperti ini harus kita mujahadah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah berfirman, siapapun yang bermujahadah dalam beribadah kepadaku, aku kasih mudah. خلاص سؤال أخير. Soal terakhir dan penutup insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau nanya, adakah sebelum subuh itu kan ada sholat qobliyah? Sebelum sholat qobliyah itu ada sholat fajar kah? Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla salat subuh hal mawjud salat fajar wa salat qabla mawjud salat akhir qabla fajar qabla qabliyah hal mawjud salat. إذا استيقظت قبل صلاة الفجر صلي التهجد. Kalau kita bangun sebelum subuh, ya kan? Ya kita sholat tahajud. إذا استيقظت بعد أذان الفجر توضأ واركع ركعتين سنة الوضوء أول. Nah, kalau kita bangun tidur, kan? Kemudian kita wudu, ya sudah. Itu adalah ada tuh sholat sebelum fajar, namanya sholat bisyukril wudu. ثم أصلي ركعتين سنة الصبح. Nah, kemudian sholat sunnah subuh. ثم صلي ركعتين تحية المسجد. Kemudian sholat tahiyatul masjid. لكن إذا أنت كسول تصلي ركعتين تقول تحية المسجد سنة الوضوء سنة الصبح. 3 in 1. Kalau kita malas, agak malas nih mau sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudu, sholat sholat sebelum subuh, kan 6 rakaat tuh, jadikan 2, niatnya digabung. Ya, saya sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat sebelum subuh, wajib. لا توجد صلاة غير سنة الصبح بعد أذان الفجر. Nah, tapi kalau setelah adzan subuh tidak ada sholat sunnah selain sholat sunnah fajar. لكن هذا وضوء ومسجد هذا أمر مفتوح. Nah, tapi kalau yang tadi masa habis wudu masuk masjid itu perkara yang kapanpun kita bisa lakukan. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل هذا البيت مباركا يا رب العالمين عامرا بالأذكار عامرا بالعلوم النافعات. أعطي صاحبه الصحة والعافية والمودة والسكينة مع أهله. بارك له في زوجته وبارك له في أولاده وبارك له في رزقه. واعطنا وإياكم زوجات صالحات مؤمنات عالمات قانتات في عافية وسلامة يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الحاجات وأن يرفع الدرجات وأن ينور القلوب ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة.